میری شادی ایک لو میرج تھی۔ میں اور میرا شوہر 6 سال تک ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار رہے۔ دراصل جب میری عمر صرف 15 سال تھی، ہم لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے اور یہ لوگ وہاں پر ہمارے پڑوسی تھے۔ پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہماری ملاقات اکثر ہوتی رہتی اور یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئیں۔ اس محبت کو طول دینے والوں میں سب سے زیادہ کردار اس کی ماں اور بہنوں کا تھا۔ انہوں نے مجھے اس چیز میں انوالو کیا کہ ہم تمہیں اس گھر کی بہو بنائیں گے۔ اس کی بہنیں کہتی کہ تم ہی ہماری بھابھی بن کر اس گھر میں آؤ گی، اور میں اس چیز میں مسلسل گرفتار ہوتی گئی اور گھرتی گئی۔ کچھ ٹائم بعد ان کی فیملی اور میری فیملی میں لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جو یہ لڑکا ہے یہ نشہ کرتا ہے اور شراب پیتا ہے۔ صلح ہوئی تو کچھ ٹائم بعد ہمارے رشتے کی بات چلنے لگی، اور اس بات میں بات یہ بھی نکلی کہ آپ کا لڑکا تو شراب پیتا ہے، جبکہ میرے سسرال والوں نے بولا کہ یہ آپ کی بیٹی کی محبت میں شراب پیتا ہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ رشتہ کر لیں گے اور اس کی شادی ہمارے بیٹے سے کرا دیں گے تو یہ شراب پینا چھوڑ دے گا۔ میرے گھر والے اس شادی کے لیے نہ مانے اور میری منگنی کسی دوسری جگہ کرنے لگے، تو ہمیں پتہ چلا کہ اس نے اپنا سر پھاڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے پریشر میں آ کر میرا رشتہ اس سے کر دیا، اور بالآخر 2020 میں میری اس سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ اتنا ڈرنک کرتا کہ اسے اپنا ہوش و حواس نہ رہتا، وہ کوئی کام نہ کرتا نہ کماتا۔ شادی کے فوراً بعد ہی مجھے پریگنینسی ہو گئی تھی، اور پریگنینسی کے دوران چیک اپ وغیرہ، دوائی اور ہر چیز کا خرچہ میرے بابا اٹھاتے۔ میرا شوہر کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہ لیتا، اور اب تو اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ 2-3 بار اس مار پیٹ سے تنگ آ کر میں اپنے بابا کے گھر چلی گئی، لیکن پھر میں واپس آ جاتی۔ آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا اور اللہ پاک نے مجھے چاند سا بیٹا دیا۔ جب میرا بیٹا صرف 20 دن کا تھا، میں نے اپنے شوہر کا پہلا افیئر پکڑا، اور بس پھر یہ روز کا معمول بن گیا، کبھی کس لڑکی کے ساتھ تو کبھی کس لڑکی کے ساتھ، اور یہاں تک کہ اس کے رابطے کال گرلز کے ساتھ بھی تھے۔ میں اس چیز کی وجہ سے انتہائی ڈپریشن میں چلی گئی اور مجھے اٹیکس آنے لگے۔ میں شدید قسم کی ڈپریشن میں چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے پینک اٹیکس آتے، اور ایک دن پینک اٹیک کی وجہ سے میں ہاسپٹل چلی گئی۔ 3 دن میرے سسرال والوں میں سے کسی نے میرا حال تک نہ پوچھا۔ تیسرے دن جب میرا شوہر ہاسپٹل آیا تو اس کو دیکھ کر میری مزید حالت خراب ہو گئی، اور ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کوشش کریں کہ یہ انسان آپ کے سامنے نہ آئے۔ بس اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کیا، اور میں نے اس شخص سے طلاق لے لی۔ آج میری طلاق کو 1 سال ہو رہا ہے۔ میں اپنے بابا کے گھر رہتی ہوں، اور میرے بابا میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ میرے شوہر کا پورا خاندان نشوں میں ملوث تھا، اور باہر عورتوں کے ساتھ ان کے مردوں کے ناجائز تعلقات تھے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، ان جیسے لوگوں سے بچائے، ان جیسے وحشیوں سے بچائے۔ اللہ پاک کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے شرابی اور زانیوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔